والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کے معنی ہیں، یہ لفظ یعنی کہ عقد سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے باندھنا یعنی گرا لگانا سادہ الفاظ میں۔ اس کو ایمان بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا وہ نظریہ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مذہب سے، کس فرقے سے، کہاں سے عقیدتاً یعنی کہ فالو کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ہم ریلیجیسی ہم کس طرح ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ اسے ہی ایمان بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر ہم فالو کرتے ہیں، جس کو، اور جس نظریے کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، اور اسے ایمان بھی کہتے ہیں۔ یہ عقد سے نکلا ہے، یعنی باندھنا، گرا لگانا کسی چیز پر، یعنی کسی چیز کو باندھ لینا، دل میں سمجھ لینا، اور اس کے پیچھے پھر چلنا جیسے وہ ہمیں بتائے۔ کویسچن نمبر 2، مسلم اور کافر۔ مسلم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالور کو، ان کے پیچھے چلنے والے پر، ان پر ایمان لے کے آنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں امن پسند، پیس، امن چاہنے والا، پیس چاہنے والا، اس کو ہم مسلم کہتے ہیں۔ ہو وانٹ پیس یعنی کہ امن پسند۔ اور کافر کہتے ہیں، کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، جھٹلا دینے والا، نہ ماننے والا۔ اگر آپ اس کے ایک دلیل واضح اس کے سامنے بھی پیش کی جائے پھر بھی وہ انکار کر دے تو اسے کہتے ہیں کافر، یعنی کہ انکار کرنے والا، جھٹلانے والا۔ یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ یہودی اور عیسائی۔ یہودی کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالورز ہیں، ان کو یہودی کہتے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالور ہیں ان کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہودیوں پر جو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی توریت، اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ پر نازل ہوئی وہ تھی انجیل۔ اس کے درمیان آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، زبور ان پر نازل ہوئی تھی۔ تو بیسیکلی یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہر جگہ توریت اور انجیل کا ذکر آتا ہے، زبور کا نہیں آتا۔ جو ہے داؤد یعنی کہ جو عیسائی ہیں، یہودی بیسیکلی جو یہودی ہیں ان میں ہی آگے ہے داؤد آئے، لیکن ان کا ذکر نہیں آتا درمیان میں۔ وہ بھی میں آپ کو کسی نے اگر آپ نے چاہا تو آپ کو ضرور اس کی وضاحت کروں گا، ابھی یہ مختصر بتاتا چلوں۔ یہودی ان کو کہتے ہیں موسیٰ کے فالور ہیں، اور عیسائی ان کو کہتے ہیں عیسیٰ کے فالور ہیں۔ شروع میں سب ہی مسلمان تھے، یعنی کہ یہ مسلمان تھے، بعد میں انہوں نے اپنے یعنی کہ فرقے اپنا لیے اور خود کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر لیا۔ مثال آپ کی آگے چل کے میں دوں گا، لیکن پہلے میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ جو موسیٰ کے پیروکار تھے، جو یہودی ہیں، اب وہ مسلمان ہی تھے۔ یہ ان کو اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے، وہ اس نسبت سے کہ جو موسیٰ ہیں ان کے والد کا نام ہے عمران، ان کے والد کا نام قامت، ان کے والد کا نام ہے لاوی، پھر ان کے والد کا نام ہے یوسف، پھر ان کے والد کا نام ہے یعقوب، اور ان کے والد کا نام اسحاق، اور ان کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ پھر کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے لیے لفظ مسلم استعمال کیا ہے، اس لیے یہ چین آپ دیکھ لیں، یہ بھی مسلمان تھے۔ پھر حضرت جو یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یوسف کے والد، ان کا لقب ہے اسرائیل، یعنی کہ ان کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے یہ اسرائیلی کہلاتے ہیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان پر نہ ایمان لے گیا، پھر وہ یہودی ٹھہرے، اور جو یہ عیسائی ہیں یہ مسلمان ٹھہرے۔ لیکن جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو جو عیسائی تھے یہ عیسائی ہو گئے، یعنی کہ عیسیٰ کی طرف انہوں نے اپنی نسبت کی، پھر وہ مسلمان نہ ٹھہرے، کیونکہ پھر جو ان پر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یعنی کہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، جو ان پر جو ایمان لے کے آئے وہ مسلمان ٹھہرے۔ یہ بیسیکلی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اب آپ اس میں بھی ایک بات لیں کہ اب جو نبی پاک کے علاوہ یہی مثال ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ادھر حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی اور حنبلی، یہ تو فقہ ہو گئی کہ ٹھیک ہے یہ تو فقہ ہیں، فقیم ہیں کہ یعنی کہ ان کے مسائل ہیں۔ لیکن اس سے آگے پھر یہ فرقہ میدن کا یہ فرقے ہیں، لیکن ان سے آگے دیکھیں بریلوی ہو گئے، دیوبند ہو گئے، اہل حدیث وہابی ہو گئے، تیسری طرف اہل تشیع ہو گئے، یہ فرقے ہیں، یعنی کہ یہ فرقے یہ ہے نیچے، یہ بھی یعنی کہ آگے چل کے یہ اس کے آگے سیکٹ بن گئے۔ لیکن آپ نے پیچھے رہنا صرف مسلمان، آپ مسلمان ہیں، اور آپ نے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے لفظ مسلم استعمال کیا، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اس میں آپ سے وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ یہودی بھی انہوں نے بھی اپنے فرقے بنائے، اب یہاں پر آئے تو یہاں پر بھی ایسے فرقے چل رہے ہیں۔ اور اب میں یہاں پر اسے ختم کرتا ہوں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ
یہ 100 سے لے کے کوئی 150 تک، یعنی کہ اس میں سوال ڈسکس کروں گا اس سیری میں. تو کم سے کم اس میں کوئی 5 یا 3 منٹ یا 5 منٹ کے درمیان کوشش کیا کروں گا کہ ریکارڈ کرواؤں. اور یہ میرے آج کے 3 سوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے ریکارڈ کروائے، اور یقیناً آپ کو پسند آئے ہوں گے. بیسیکلی یہ بچوں کے لیے اور میری عمر کے نوجوانوں کے لیے. اگر آپ زیادہ علم والے ہیں تو بجائے اس پہ کہ مجھے تانا دیں یا نکتہ چینی کریں، مہربانی آپ کو میری سلام ہے، آپ جو ہے اپنا کام کریں. اچھا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.